الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سید المرسلین۔ اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ جل و علا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام کو دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے اور ہماری کمیوں کوتاہیوں خطاؤں اور گناہوں کو رب ذوالجلال معاف فرمائے، اپنا اور اپنے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور اطاعت نصیب فرمائے۔ آواز کو تھوڑا صاف کر دیں کہ بس بات سمجھ آ جائے۔ تو چند ایک مسائل احادیث مبارکہ بس گوش گزار کرنا ہے، چونکہ 1 بجے ختم شریف کا ٹائم ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اسی بیچ میں چند ایک باتیں آپ سے ہو جائیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل میں اپنی ربوبیت کے اعلان کے بعد جو حکم فرمایا تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ارشاد فرمایا۔ یہ موضوع بڑا کامن ہے، مطلب تقریباً ہر سٹیج کی زینت رہتا ہے، بہت ساری چیزیں تو وہی ریپیٹ ہوں گی، ظاہر ہے موضوع وہی ہے تو وہی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو موضوع کے ساتھ چونکہ مناسبت ہے، ریلیونسی ہے، ختم شریف اماں جی کا ہے، اس لحاظ سے اور اسی مناسبت سے چند ایک باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی رب فرمایا اور والدین کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کیا، پالنے والا، کیونکہ لفظ رب میں وہ احساس پایا جاتا ہے جس پر کرم ہی کرم، مہربانی مہربانی اور کچھ لٹاتے ہی چلے جانا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال بھی رب ہے کہ حقیقی رب تو اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ وہی سب کو پالنے والا، سب کو رزق دینے والا ہے۔ وہ ربوبیت والا جو فیضان ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ماں باپ میں بھی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر اسم مبارک کا جو فیضان ہے، پرتو ہے، عکس ہے، وہ بندوں کو میں عطا کرتا ہے، اپنے جمال کا بھی، جلال کا بھی، کرم کا بھی، عفو کا بھی، رحم کا بھی، سارے اللہ تعالیٰ اپنے اسماء مبارکہ کے فیضان اپنے بندوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن اپنے رب ہونے کا جو فیضان ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو عطا فرمایا ہے، رب ہونے کا والدین کو عطا فرمایا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اولاد، حدیث مبارکہ ہے اور اسی کتاب کی جس کا حوالہ حضرت صاحب دے رہے تھے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اولاد محبت کے ساتھ ماں باپ کو، دونوں کسی ایک کو محبت کی ایک نظر دیکھ لے، اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اچھا بات سمجھنے والی ہے، آپ سبحان اللہ کہیں نہ کہیں، ہاتھ اٹھائیں نہ اٹھائیں، بولیں نہ بولیں، ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں، بس بات سمجھنے کی کوئی، اپنے آپ بولیں تو مہربانی آپ کی، نہ بھی بولیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب بات پہ توجہ دینی ہے آپ نے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولاد ماں باپ کی زیارت کرے محبت کے ساتھ، اللہ 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اچھا آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، نوجوان بچے بیٹھے ہیں، غور فرمائیں، ایک حج کا خرچہ، پرسوں میرے ایک دوست نے پوچھا ہے تو میں نے بتایا 12 لاکھ ہے، ایک حج کا خرچہ 12 لاکھ ہے، تو 2 حج 24 لاکھ اور 1 عمرہ 3 لاکھ،
تو 30 لاکھ روپیہ لگائیں نا تو 2 حج اور 2 عمرے ہیں. 30 لاکھ روپیہ لگائیں تو 2 حج 2 عمرے کر سکتا ہے. پھر بعد کا مسئلہ ہے وہ مقبول ہیں یا نہیں ہیں، قبول ہوتے ہیں یا نہیں، یہ بعد کا مسئلہ ہے ابھی. لیکن ماں باپ کی زیارت اگر محبت سے 1 مرتبہ کر لیں تو 30 لاکھ لگا کے جو اجر ملنا ہے اللہ گھر کے بابے کو دیکھنے سے ہی عطا کر دیتا ہے. اور پھر 2 عمروں کا ثواب بھی اللہ پاک عطا فرماتا ہے. اچھا، یہ حدیث مبارکہ آپ نے پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی یقیناً. دیکھنے پہ کوئی قیمت آتی ہے؟ نہیں آتی. اگر صرف دیکھنے سے، اچھا یہ علماء بھی تشریف فرمائے ہیں، اکرم بھائی بیٹھے ہیں، جاوید صاحب، علامہ نبی بخش صاحب، قاری حاکم علی صاحب، سارے علماء ماشاءاللہ، اور مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. میں مانتا ہوں کہ میں جونیئر ہوں ان سے. خیر، زیارت پہ نہ تو کوئی خرچ آتا ہے نہ کوئی محنت لگتی ہے. اچھا، جو زیادہ ثواب ہوتا ہے نا، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے، یا زیادہ گناہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جو اللہ کو زیادہ عمل پسند آتا ہے اس پر اعلان بھی ثواب کا زیادہ ہوتا ہے، اور جس عمل سے اللہ رسول ناراض ہوں اس پر عذاب کی وعید بھی سخت ہوتی ہے. اس کا مطلب صرف دیکھنے سے اتنے حج و عمرہ کا اللہ کے حبیب نے اعلان کیا ہے، تو ماں باپ کو صرف دیکھنا اللہ رسول کو پسند کتنا ہے، اللہ رسول کو پسند کتنا ہے. اور صرف دیکھنے پر اگر اتنا ثواب ہے تو جب تم ان کی خدمت کرو گے اللہ پھر کتنا ثواب عطا کرے گا. کاؤنٹ لیس، انکاؤنٹیبل، غیر متناہی. مطلب اس کا حد و حساب ہی نہیں ہے. جب اماں کے پاؤں دبائیں گے، بابا کو دوائی لا کے دیں گے، کہنا مانیں گے، جی کرتے رہیں گے. میرے شیخ پروفیسر ڈاکٹر مظہر فرید شاہ صاحب وہ فرماتے ہیں ابا اشارہ کرے تو تسی بچتے نظر آؤ اگے. وہ فرماتے ہوتے ہیں اماں اشارہ کرے، ابا اشارہ کرے تو تسی اگے دوڑ دے نظر آؤ. بیٹھ کے گل نہ تسلی نال سنو، بس سنو تے دوڑ دے نظر آؤ کہ بس ہنے ہو گیا کام. کہ جن کو دیکھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے کتنا زیادہ ان کی خدمت کریں گے تو اللہ کتنا راضی ہوگا. اسی بات کو سمجھانے کے لیے میرے گاؤں کا ایک بچہ ہے نوجوان، میں نے اسے پیغام دیا، میں نے کہا یار اپنے ابا جی نو کہیں میری گل سنیں. وہ کہندا جی رک کے میں سر پیغام پہنچا دیں گا. میں کہ پیغام کیوں بھی تو گھر نہیں جانا؟ اپنے ابا جی نو کہ میری گل سنن ذرا آ جان گے. میں کہ پیغام کہ جی میری اج کل انہاں نال نا بول چال نہیں ہے. کہ خدا دی لعنت، میں کہ تیرے تے ایک پیو ہی رہ گیا سی جن دے نال تو لڑنا ہے. مطلب یہ سچی بات ہے. میں نے کہا ایک باپ ہی جہان میں رہ گیا تھا جس کے ساتھ انہیں بول چال ہی ختم کرنا ہے، باقی سارا جہان ختم ہو گیا تھا لڑائی جھگڑے کے لیے. اور اب ہمارے معاملات تو یہ ہو گیا کہ لڑائی جھگڑا بھی ماں باپ کے ساتھ، بول چال ختم بھی ماں باپ کے ساتھ. جھگڑا میں نے کہا پیغام بعد میں دینا، بیٹھ. میں کہا ادھر آ. میں نے کہا بتا مسئلہ کیا؟ اس نے کہا جی انہوں اینا دیتا سی، انہوں اینا دیتا سی تو میں پھر ادھروں دیتا. میں کہ بھی تو لے کے دیتا سی انہوں نے. جہڑیاں اولاداں ماں باپ نو کہندے نے اینا حصہ بنتا ہے. میں کہندا ہوں بھی جدا حصہ بنتا ہے نا کوئی شرعی لحاظ نال میرے نال گل تے کرے پیڑے. تسی کما کے دیتا ہے اولاد نے جڑا ماں باپ نو کوئی اینا بنتا بھی انہوں نے خود کمایا، خود مالک نے. ہاں تسی کما کے دیو تو پھر کہو نا یہ تو انہوں دا احسان ہے کہ انہوں نے کمایا جمع کیتا پھر عطا بھی کر دیتے ہیں. تو خیر سمجھانا بات مقصد ہے کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان سے جھگڑا کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اللہ ناراض ہوتا ہے. اور پھر صحابہ کرام نے پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دیکھیں تو اتنا اجر و ثواب ہے، اگر دوبارہ دیکھیں، 6 بار دیکھیں، 4 بار دیکھیں، پھر دیکھیں. مفہوم حدیث پاک کا فرمایا تم دیکھ دیکھ کے تھک جاؤ گے، اللہ ثواب دیتا نہیں تھکتا، وہ ثواب دیتا نہیں تھکتا. اور پھر ریاض الصالحین کی حدیث مبارکہ ہے، مشکات میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد. فرمایا اللہ عرش دے رب نو راضی کرنا ہے تے تیرے ویڑے چ بیٹھا جڑا بابا ہے پہلے انہوں راضی کر لے. جو والد ہے اگر یہ راضی ہو گیا تو رب بھی راضی ہو جائے گا، اور اگر تیرا باپ تجھ سے راضی نہ ہوا تو عرش کا رب بھی تجھ سے راضی نہیں ہوگا. اس کی رضا تیرے باپ کی رضا میں پوشیدہ ہے. فرمایا باپ ناراض ہو گیا تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. پھر فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، اگلی حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت کا مین گیٹ ہے، بات ہی ختم.
تیرا باپ تیری جنت کا مین گیٹ ہے، تو چاہے تو اس کی حفاظت کر، چاہے اس کو مکفل کر لے۔ مطلب یا تو وہ تیرے لیے کھول جائے گا، اسے محفوظ کرے گا اطاعت فرما برداری اور خدمت کے ساتھ، یا پھر نافرمانی کرے گا تو وہ تیرے لیے ہمیشہ کے لیے لاک ہو جائے گا، مکفل ہو جائے گا۔ بلکہ مشکات کی ایک اور حدیث اگر میں پڑھوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نیکی قبول ہی تب ہوتی ہے جب ماں باپ راضی ہوتا ہے، ورنہ تمہاری نیکیاں بھی موقوف ہو جاتی ہیں۔ نیکیاں اللہ قبول ہی نہیں کرتا جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوتا۔ اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے جو حدیث پیش کر رہا ہوں، ایک شہید آراف میں روک لیا جائے گا، جہنم سے گزر جائے گا، جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، درمیانی جگہ روک لیا جائے گا، کچھ شہداء کی جماعت ہوگی۔ یہ دہشت گرد نہیں ہوں گے، جنہوں نے واقعی اللہ کی رضا کے لیے جان دی ہوگی، وہ ہوں گے سچے شہید۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت سے پہلے روک دے گا، سٹاپ ہیئر، اس سے آگے تم نہیں جا سکتے، رک جاؤ۔ وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہماری شہادت قبول، ہمارا ایمان قبول نہیں، فرمایا قبول ہے، ورنہ جہنم میں نہ پھینک دیتا۔ یا اللہ پھر شہادت قبول نہیں، قبول ہے، مالک پھر جنت میں نہیں جانے دے گا۔ سارے جنت میں نمازی، زکوٰۃ دینے والے، خیرات کے، باقی سارے لوگ چلے گئے۔ مالک ہم نے تو اپنی گردنیں بھی تیری راہ میں کٹا دی اور خالصاً تیری رضا ہی مقصود تھی، پھر بھی جنت میں نہیں جانے دے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا جنت میں آج وہ جائیں گے جن کے ماں باپ راضی ہوں گے، شہادت قبول ہے اسی لیے جہنم کی آگ سے بچا لیا، لیکن والدین تیرے راضی نہیں ہیں اس لیے جنت میں نہیں جائے گا۔ پہلے ماں باپ کو راضی کر، پھر جنت کی طرف قدم اٹھانا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ مطلب کہ تمہاری ہر نیکی بھی قبول تمہارے ماں باپ کی خدمت اور رضا کے صدقے ہوتی ہے۔ بلکہ دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت جو کوئی آ جائے خدا پناہ، تو وہ بھی ماں باپ کے صدقے ٹل جاتی ہے۔ مشکات شریف کی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث تو بڑی طویل ہے، اس میں اختصار کے ساتھ اگر عرض کرنا چاہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی امتوں میں ایک بندہ تھا اور اس کی روٹین یہ تھی کہ صرف جانوروں کو چراتا اور ان کے دودھ سے بس پیٹ پالتا تھا بچوں کا، یہی اس کا کاروبار تھا، اس کے علاوہ کوئی سورس آف انکم نہیں تھی، اس کے آمدنی کا ذریعہ کوئی نہیں تھا۔ تو ایک دن وہ اپنی بکریاں چراتا چراتا ذرا دور چلا گیا اور واپس لوٹا، تو اس کی روٹین یہ تھی کہ بکریاں دوہتا تو جو دودھ تھا پہلے ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنے بیوی بچوں کو دے دیتا۔ واپس لوٹا تو دیر ہو گئی اور والدین سو چکے تھے، وہ دودھ دوہ کے کھڑا رہا، دو کے پیالوں میں لے کے والدین کے سرانے کھڑا رہا۔ ابھی جاگیں گے، کروٹ لیں گے، جاگ جائیں گے، تو پہلے ان کو حدیث پاک کے الفاظ کا ترجمہ ہے کہ اس کے بچے اس کے پاؤں سے لپٹ لپٹ کر روتے رہے، لپٹ لپٹ کر بچے روتے رہے کہ ابا ہمیں دے دے، بڑی بھوک لگی ہے، پیٹ میں درد ہو رہی ہے۔ اس نے کہا نہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، پہلے ماں باپ کو پھر تمہیں۔ تو ماں باپ کے سرانے پیالے لے کے کھڑا رہا۔ اللہ کی طرف سے آزمائش ایسی تھی، ساری رات انہوں نے کروٹ ہی نہ بدلی، وہ سوئے رہے، اور سارے دن کا بکریاں چرا کے تھکا ہوا ساری رات ماں باپ کے سرانے پیالے لے کے کھڑا رہا۔ صبح جب ہوئی تو والدین بیدار ہوئے، انہوں نے کہا ہو تم سو جاتے، بچوں کو پلاتے، کھڑے رہے۔ نہ جی میرے رب سے وعدہ ہے کہ پہلے ماں باپ پھر بیوی بچے۔ تو اج کل یہ روٹین الٹ نہیں ہو گئی نبی بخش صاحب، الٹ ہو گئی نا۔ ماں باپ نو تو سال چ بھی ایک سوٹ لے کے دے دیو تے او ابا تو بس کپڑے ہی پانے تے روٹی کھانی، تو اور کی کرنا تے بچیاں دے عیاشیاں بھی پوریاں۔ نہ حالانکہ بچوں نے تو ہم پر کوئی احسان نہیں کیا، ماں باپ نے کیا ہے نا۔ تو بچوں کے لیے ہم کیا کچھ ہے جو نہیں کر گزرتے، اور والدین کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ بھی احسان کر کے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس بندے کو آزمایا والدین کی خدمت کے ذریعے، تو وہ پورا اترا۔ پھر اللہ بھی فرماتا واہ کیا میرا بندہ ہے، نعم العبد انہ اواب، کیا بندہ ہے یہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 بندے سفر کر رہے تھے، سفر میں وہ پہاڑی علاقہ تھا، بارش آ گئی، آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، اچانک ایک غار نظر آئی، غار میں چلے گئے کہ چلے بچ جائیں گے۔ غار میں گئے تو اوپر سے ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ پہ آ کے غار بند ہو گئی۔
اب پہلے تو صرف بچاؤ کے لیے تھے، اب ظاہر ہے غار سے اب کون نکالے، منہ غار کا بند ہو گیا، اب ساروں کو اندر سوائے موت کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا تینوں بندوں کو۔ پھر ایک بندے کو خیال آیا کہ یار زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کام کا وسیلہ دے کے دعا مانگیں، اللہ اس مصیبت سے باہر نکال دے۔ تو ایک بندے نے پھر دعا مانگی، اس نے کہا یا باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں ماں باپ کو پہلے کھلاتا تھا، اولاد کو بعد میں کھلاتا تھا، وہی بکریوں والا بندہ، اگر وہ میری نیکی کہ ساری رات وہ سوئے رہے، میں سراہنے کھڑا رہا، بچوں کو نہیں پلایا، والدین کو پھر بھی پہلے پلایا بعد میں بچوں کو دیا، مالک اگر وہ والدین کے ساتھ کی ہوئی نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو غار سے نکلنے کا راستہ یہ عطا فرما دے۔ تو خود بخود وہ پتھر غار کے منہ سے کچھ پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دوسرے بندوں نے بھی اپنے ایک گناہ پہ قادر تھا، اس نے کہا یا اللہ صرف تیرے ڈر سے گناہ چھوڑا تھا، کوئی اور رکاوٹ نہیں تھی، اگر وہ نیکی قبول ہے تو تھوڑا اور راستہ دے دے، اللہ نے اور راستہ دے دیا۔ ایک بندے نے مزدوری بندے کو پوری دی تھی، ایک عرصے کے بعد، چونکہ تفصیلی زیادہ ہے حدیث مبارکہ، ایک بندہ مزدوری لیے بغیر محنت کی، مزدوری لیے بغیر چلا گیا، مزدوری لیے ایک عرصے کے بعد آیا، اس نے کہا یار میں مسافر ہوں، فلاں دن تیرے ہاں مزدوری کی تھی، وہ میں نے ابھی اپنی لیبر لی نہیں ہے، مزدوری لی نہیں ہے، وہ میری مزدوری دے، آج مجھے ضرورت ہے۔ اس نے کہا بکریوں کا یہ سارا ریوڑ تیرا لے جا۔ اس نے کہا مذاق تو نہ اڑا، ایک دن کی دیہڑی تھی، ایک دیہڑی کی تھی، اتنا بکریوں کا ریوڑ، اس نے کہا چھوڑ گیا تھا نا، سال کتنے ہو گئے، تیری مزدوری سے ایک بکری کا بچہ لیا تھا، اسی سے بڑھتے بڑھتے یہ ریوڑ بن گیا، یہ تیرے لیے حلال ہے، میرے لیے حلال نہیں، کہ مالک وہ تیری رضا کے لیے اس مزدور کی ایک دن کی مزدوری میں بکریوں کا پورا سینکڑوں کا ریوڑ دے دیا تھا، اگر قبول ہے تو پورا راستہ ہی غار سے عطا کر دے۔ اللہ نے وہ پتھر خود بخود پیچھے ہٹا دی۔ مطلب یہ کہ جب گناہ اللہ کے خوف سے چھوڑو تو دنیا کی مصیبت اس سے بھی ٹل جاتی ہے، کسی غریب کا حق نہ مارو، دنیا کی مصیبتیں اس سے بھی ٹل جاتی ہیں، اور والدین کے ساتھ کیا ہوا حسن سلوک، دنیا سے بڑی مصیبت بھی آ جائے تو والدین سے کروائی ہوئی دعا اس مصیبت کو ٹال دیتی ہے، اس مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، بچے بھی کہہ رہے تھے پہلے، الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اچھا قدموں کے نیچے کہا گیا، خدمت میں باقی چیزوں میں اور انعامات کا ذکر، مطلب کسی کے قدموں کی طرف دیکھیں نا تو آپ جھکتے ہیں، نیچے نظریں آپ کی جھک جاتی ہیں، زمین پر دیکھیں گے تو نظریں جھکیں گی، اوپر دیکھیں گے تو نظریں اٹھیں گی نا۔ قدموں کے نیچے جنت کہا، مطلب یہ کہ ماں کے سامنے کبھی آنکھ اٹھا کے بات نہیں کرنی، تمہاری نظریں جھکی رہیں، تمہاری تو جنت بھی قدموں کے نیچے ہے، آنکھ اٹھا کے کیا لینا چاہتا ہے؟ تو ماں باپ کے سامنے تو نظریں جھکا کے بات کرنے کے لیے حکم دیا گیا۔ اور زندگی میں اگر والدین اللہ نے عطا کیے ہیں صحت و عافیت سے، ان کی زندگی میں اگر خدمت کا موقع ملے تو ضرور ان کی خدمت کرے، ماں باپ دونوں یا کوئی ایک، جن کی حیات ہے اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اور جن کے چلے گئے اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ ماں باپ زندہ ہیں تو کبھی ان کو بولنا نہ پڑے، ماں کو بتانا نہ پڑے کہ پتر دوائی ختم کر دی ہوئی یہی ہے، پرسوں دی دوائی ماں، کبھی بیگم کو بھی بتانا پڑا، ماں کو کیوں بتانا پڑے، باپ کو کیوں بتانا پڑے کہ میں نے فلاں شادی پہ جانا ہے، پتر کرایا کوئی نہیں یا نیندرا کوئی نہیں، کیوں بتانا پڑے؟ قربانی پہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں جی ابے دے ناں دی قربانی کریے یا میں اپنے ناں دی، میں کہ بابا تو رکھیا ہی صرف فاتحہ پڑھن تے نیندرا پان واسطے، اس تو علاوہ باقی دا کوئی حق ہے؟ بھی سرپرستی کا نام ہے جس کے ہاتھ میں سارا کچھ ہو، ہاتھ میں تو تیرے ہے سارا کچھ، قربانی بابے دے ناں دی، میں کہ قربانی بھی اپنے ناں دی کر، واجب تیرے تے بابے تے نہیں، تو بھی ان کی خدمت کریں۔ زندگی اللہ نے، ان کی زندگی میں اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو ارشاد فرمایا نہیں کہ جو اولاد ان کی زندگی میں والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن جائے تو وہ بندہ ہی بد نصیب ہے، وہ بندہ ہی بد نصیب ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، ان کو وقت دیں، جو بڑا مسئلہ ہے ان کو وقت دیں، لے دے کے ضرورتیں پوری ہو بھی جائیں تو پھر ان کو وقت نہیں دیا جاتا، ان کا بڑھاپا مشکل سے مشکل ہو جاتا ہے، تو ان کو وقت دیا کریں، ماں باپ کے پاس بیٹھا کریں،
جیسے میں اپنے خطبوں میں تو جگہ جگہ کہتا رہتا ہوں کہ یار جنہ وقت تو فیس بک نو دینا ہے نوجوان، جنہ واٹس ایپ نو وقت دینا ہے، کدے سوچ کا اینا وقت پیو نو دیتا ہی، اما نو اینا وقت دیتا ہے جنہ فیس بک نو دیتا ہے، جنہ واٹس ایپ نو دیتا ہے، نہیں نا، الا ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ نکلے گا۔ تو کم از کم اپنے ماں باپ کو وقت دیں، زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کا رشتہ تمہارے سے ختم نہیں ہوا۔ حدیث پاک ہے، ماں باپ کے سرانے بیٹھ کے کوئی اولاد سورہ یاسین پڑھے، اللہ قبر والے کو بھی بخش دیتا ہے، پڑھنے والے کو بھی بخش دیتا ہے۔ ماں باپ تو قبر میں بھی پڑھے ہوں تو بھی اتنا احسان ہے کہ ان کے سرانے بیٹھ کے یاسین پڑھ لیں، بخشش تمہاری ہو جاتی ہے۔ زندگی میں تو ان کے احسان رہے ہی رہے، مرنے کے بعد بھی ان کے یہ احسانات ہیں کہ ان کے سرانے بیٹھ کے پڑھیں گے۔ کسی اور کے سرانے بیٹھ کے پڑھنے پر تو یہ اعلان نہیں کیا، ماں باپ کے سرانے بیٹھ کے پڑھنے پر حضور نے اعلان کیا۔ تو جو دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھا کریں، ان کے نام پر فاتحہ پڑھا کریں، ان کے نام پر صدقہ خیرات کیا کریں، ان کی قبر پہ جایا کریں، ان کو سلام کیا کریں قبر پہ جا پہ۔ آج کل وہ جو نوجوان ہیں نا، بعض اوقات ان کو یہ بھی بیماری ہو گئی کہ مر گئے تو بس ہن کی ہے، دعا تو اتوں بھی پہنچ جاتی، واقعی پہنچ جاتی ہے۔ کیا یہ صرف تینوں پتہ لگ گیا بھی دعا پہنچ جاتی ہے؟ صحابہ کرام نو نہیں سی پتہ؟ سنن مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات آپ فرماتی ہیں، میں غزوہ احد جاتی ہوں اپنے دادا جی سے ملنے کے لیے۔ آپ گھر سے نکلی نا تو کسی اور بی بی نے پوچھا کہ خاتون جنت کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا دادا جی سے ملنے جا رہی ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرمایا دادا جی سے ملنے، ان کا دادا جی سے ان کا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دادا جی ہیں، حضور کے چچا ہیں تو ان کے دادا ہوئے نا جی۔ احد جا رہی ہوں ان سے ملنے کے لیے۔ فرمایا پھر ملاقات ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں میں جاتی ہوں تو کہتی ہوں السلام علیکہ یا جدی، میں کہتا ہوں دادا جی سلام۔ فرمایا پھر دادا جی کیا کہتے ہیں؟ کہتے جی دادا جی مجھے جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام یا بنتی، پتر وعلیکم السلام۔ یہ حدیث کے الفاظ میں نے پڑھے ہیں مسند احمد بن حنبل سے کہ اماں جی فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں میں جا کے کہتی ہوں دادا جی سلام ہو آپ کو، اور وہ آگے سے کہتے ہیں وعلیکم السلام میرا پتر آ گئی ہیں، وعلیکم السلام یا بنتی، اے میری پتری تینوں بھی سلام۔ تو یہ کیا پردہ خاتون جنت سے بھی زیادہ ہے کسی کا؟ یا ان کو پتہ نہیں تھا دور سے کلام پہنچ جاتی ہے؟ بلکہ یہ سمجھانے کے لیے آسان بات کروں تو جتنے بھی ریاض الجنہ میں جاتے ہیں وہ کرنے کیا جاتے ہیں؟ حضور کو سلامی تو پیش کرتے ہیں۔ لاکھوں لوگ صبح و شام سارا دن پرمٹ لے کے جاتے ہیں ریاض الجنہ میں، تو حضور کو سلام کرنے کے لیے تو حاضر ہوتے ہیں۔ تو اپنے والدین کی قبروں پہ جایا کریں، ان کے نام کی خیرات کیا کریں، ان کے نام پہ پڑھ کے بخشا کریں، اور سب سے بڑی اور آخری بات یہ کہ آپ خود نماز پڑھ لیں، آپ کے والدین کے ساتھ یہ بھی احسان ہو جائے گا۔ آپ خود نماز پڑھا کریں، والدین کے ساتھ یہ مہربانی ہو جائے گی آپ کی، آپ کا اپنا فرض بھی ادا ہوگا۔ جب آپ کہیں گے نا ربنا اغفر لی والی والدیہ، آئے ہائے یار رب دی محبت ویکھنا، تیری نماز ہی ادو تک پوری نہیں ہوتی جدو تک ماں باپ واسطے دعا نہ منگی۔ تو جب ہر نماز میں آپ آخر میں پڑھیں گے ربنا اغفر لی والی والدیہ، پیارے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے، تو نماز پڑھنا شروع کر دے، تیرے ماں باپ کی قبر اسی بات سے ٹھنڈی ہو جائے گی، اس کی قبر میں راحت آ جائے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔